السلام علیکم مولانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا دو عادل کہیں کہ یہ عادل ہے، یا دلیل ہو، یا کسی اشارے سے کسی طریقے سے سمجھ جائیں کہ یہ عادل ہیں، ورنہ حق نہیں ہے ان کی گواہی کو قبول کرنا یا دیگر چیزوں کو قبول کرنا. یہاں معیار صرف شہرت ہے یا علم. اگر ان وسائل سے، جدید وسائل سے یقین اسے حاصل ہو تو یہ یقین جو نے رسائل میں بیان کیا ہے، کسی بھی سبب سے یقین حاصل ہو جائے جس مورد میں، وہ یقین اس شخص کے لیے حجت ہے. لیکن اگر کوئی یقین نہیں حاصل ہوا ہے تو نہیں، فائدہ نہیں ہے. یہ تدائی ہے، دعویٰ ہے. یہ قاضی شرعی کے پاس جانا پڑے گا نا، اور قاضی شرعی کے پاس جب جائے دونوں کی باتوں کو سنے گا. اگر ان کے ماں باپ عادل ہیں اس عورت کے تو صرف اس کا فائدہ نہیں. قاضی جب تک یقین نہ کرے یا اس کے لیے دلیل قائم نہ ہو یا شہرت نہ ہو، ان میں تینوں میں سے کچھ نہ ہو، تو حکم نہیں دے پائے گا قاضی. یہ دعویٰ ہے خالی. انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے دعویٰ، دونوں آپس میں ٹکرا کے دعویٰ ختم ہو جائے گا. دونوں کو دلیل دینی پڑے گی یا گواہی دینی پڑے گی. مدعی و منکر میں ہاں، اگر وہ چلا گیا اور بہہ گیا. پہلے جو تھا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر کوئی سیور سسٹم نہیں ہوتا تھا. پہلے سیور سسٹم نہیں تھا. اگر وہ بہہ جائے سیور میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو پہلے زمانے میں جو سیور سسٹم نہیں ہوتا تھا اور وہاں پر قرآن چلا جاتا تھا اور سیفٹی بیلٹ ٹائپ کی چیز ہوتی تھی تو پھر اس کو بند کرنا پڑتا تھا. لیکن اگر بہہ گیا ہے وہ، چاہے بلو سیور میں، تو کوئی حرج نہیں ہے. شوق کا مطلب ہوتا ہے بخل، کنجوسی.
خودی ہے امام حسین سید الشہداء ہے. سید الشہداء. بله بله. خوب علا کل کیونکہ ہر چیز ہر جگہ نہیں آئی، کچھ کہیں پر آیا کچھ کہیں پر آیا ہے. جای دیگه یه چیز جای دیگه. قرآن بھی اسی طرح ہے، خود قرآن تمام چیزیں ایک جگہ پہ نہیں ہے. همه مطالب را یه جا ذکر نکرده. احکام بھی اس میں ہیں، قصاص انبیاء کے قصے اس میں ہیں، انبیاء هم. تمام چیزیں اس کے اندر ہیں الگ الگ جگہ پر. علیکم السلام. آئمہ نے فرمایا ہے قالوا یفرحون کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں لازم اور ہمارے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نفرح وفي احزانهم ما يخاف. ان کی خوشی میں خوشی بنائیں اور ان کے غم میں غم زدہ رہیں. لا هم قالوا يفرحون لفرح. انہوں نے فرمایا کہ وہ ہماری خوشی میں خوشی بناتے ہیں اور ہمارے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں. بفرمایید. اگر اپنے لیے کوئی ٹارگٹ رکھے اور اس پہ اگر وہ ہدف حرام نہیں کوئی اشکال نہیں. هیچ اشکال نداره. فقط چیزی که اون که بگه خدا ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کہ ایک انسان کہے کہ جو خدا تو چاہتا ہے میں وہ کروں. هیچ اشکال نداره. دونوں میں اشکال نہیں کہ انسان خود سے عمل کرے یا خدا سے یہ کہے کہ تو جو چاہتا ہے میں وہ انجام دوں. تو ہمیں اپنی کوشش کرنی ہوگی، ہمیں اپنا طریقہ کرنا ہوگا. آره بله بله مصداق قرآنی است ورضنی من الدر. دعا آخر دعا ابو حمزہ سے والا سومالی میں ہے کہ اب تو مجھے وہاں لے جا جہاں تو میرے لیے قسمت کی ہے، جس پہ تو راضی ہے، کہ میں راضی ہو جاؤں، راضی بشم. کہ میں اس پہ راضی ہو جاؤں تو نے میری قسمت کی ہے. سلام علیکم. یہ مرتبہ استحباب ہے، احباب دیگه یہ واجبات کی بات نہیں ہے، استحباب کی مرتبے ہیں. مراتب استحباب. انما تقبل انما المتقین درسته اینم کے ساتھ جو تقوی سے قبول کرنے کی بات کی ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. ایک کا مرتبہ اعلیٰ ہے، ایک اس سے کم تر ہے. سلام علیکم. چی؟ روایت میں ہے روایت داره کہ آپ شما اگر قبرستان گئے کسی مردے کے پاس رات میں مزار یه مرده شب بهش میگن تو وہ مہمان آیا ہے تو وقت میاتش وقت شما تو آپ وہاں تک صبح تک رہے عیبی نداره اما اگه ول کردی رفتی اون تو وہ میمونه اون اچھی بات ہے، آپ وہاں رکی اس کے ساتھ. تو روایت داره. اور اگر آپ چلے گئے چھوڑ کر تو وہ رات بھر وہاں رہے گا اکیلا. چرا نداره. وہ بھی ہماری طرح ہیں لیکن اب ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. عرض کردم روایت اما جاهایی که شبانه روز شب جیسے حرم ہے، صحن ہے، یہاں اشکال نہیں کیونکہ دوسرے لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن وہ قبرستان جو کوئی نہیں آتا ہے شب هیچ کی تو شما نرید که اگر قبل مغرب یا
اگر کب مغرب سے پہلے گئے تو مغرب سے پہلے ہی لوٹ آئیں تاکہ وہ تنہائی میں نہیں. یہ روایت میں ہے. حتما روایت داره دنبال کنید پیداش کنید. بله دلیل خاص ہے، روایت ہے، اجماع بھی ہے اس پر اجماع هم هست. صلى کہ رباعیتا 10 دن کا قصد کیا اس نے، قصد ایک 4 رکعت کی نماز پڑھ لی. نماز 4 رکعتی هم خون اگر اب 1 گھنٹے بعد بھی جا رہا تو اب جتنی بھی نماز پڑھے گا پوری پڑھے گا. نماز میخونه نمازش تمومه. رات اور دن مسئلہ نہیں ہے، روایت کہہ رہی ہے 4 رکعت اگر پوری پڑھ لی، 1 رکعت 4 رکعت کی نماز، چاہے دن چاہے رات کی، تو اب چاہے فوراً جا رہا ہو جتنی بھی نمازیں پڑھے گا پوری پڑھے گا. ظاہراً وہ منصرف قضا اداءن کی بات ہو رہی ہے، یعنی روایت جب اس طرح کی بات کرتی ہے ورنہ اصل عدم ہے اساساً. على اساس انه 10 ايام يبقى صلى رباعيه. اما اذا رباعيه یہ جو رک رہا ہے ان سے منصرف ہے یہاں سے بات. منصرف عنه. بل عليكم السلام. کثیر السفر، كثير السفر اس جملے کا استعمال روایت میں نہیں، یہ فقہا کی تعریف ہے سمجھانے کے لیے. حال التسهيل. ورنہ روایات میں روايات اكو کہ مسافر کی 3 قسمیں، 3 اقسام منهم جس کی نماز پوری ہے، صلاتهم تامه. جس کا عمل ہی سفر ہو، ڈرائیور. السفر سائق. دوسرا وہ ہے جس کا عمل ہو فی السفر، بغداد کا رہنے والا ہے، کربلا آتا ہے، چاہتا ہے کربلا میں اس کا کاروبار ہے، مسکن اس کا بغداد میں ہے. تیسرا وہ جس کا وطن نہیں ہے، وہ لوگ جو بادیہ نشین ہیں، جہاں بارش ہوتی ہے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں جا کے بس جاتے ہیں. تو 3 وہ گئے. کثیر السفر ہر جگہ نماز پوری پڑھے گا. صرف اس میں ایک استثناء ہے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے کہیں 10 دن یا اس سے زیادہ رک گیا تو جو پہلی بار نکلے گا وہ قصر نماز پڑھے گا. دس دن اور 9 راتیں کافی ہیں، کیونکہ روایت میں ایام کا لفظ، ایام اس کو کہتے ہیں جس میں 10 دن جس میں بیچ میں 9 راتیں ہوں اس کو ایام کہتے ہیں. لیکن 10 راتیں اور 9 دن کافی نہیں ہیں. اگر 8 فرسخ ہے تو پھر ہاں کثیر السفر وہ جو 10 دن ایک جگہ نہیں رکتا ہے. ظاہراً اس کی روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ جناب عیسیٰ سے لے کر پیغمبر اکرم کی بعثت صلی اللہ علیہ وآلہ تک یہ دور فطرت کا دور ہے.
میکا میران بهشت میران میں بھیج جائیں گے، انبیاء کے اگل بغل میں رہیں گے، اور کوئی وظیفہ نہیں ہے ان کا، بله. البته اور ان کی معمولیت ختم نہیں ہوگی، تموم نمیشه. کیونکہ ابھی عبادت کر رہے ہیں، عبادت میکنن اینا. عبادت کے علاوہ عبادت تو روایت داره لا یفترون مشغول عبادت ہیں، ہم پورا عبادت جب تک بہشت نہیں ہوا ہے، بهشت نشده. جب بہشت کے وقت آئے گا تو انبیاء کے اطراف میں رہیں گے. بله. کبھی کبھی دوسرے بھی مثال کسی کی یعنی اگه ماشین سوار دیگری بیٹھا ہے گاڑی میں، کسی نے آگے مار دیا گاڑی کو تو وہ اس کی غلطی ہے. نه نه قرآن نه اون که تو قرآن داره ما وہ جو قرآن میں ہے کہ جو کہ خوبی تم تک پہنچتی خدا تک ہے، خوبی که بهت میرسه از خداست و ما اور جو تمہارے تک بدی پہنچتی، بری پہنچتی، وہ تمہاری وجہ سے ہے. ناراحتی که میبینی از خودته. ہاں صحیح ہے یہ بات کہ اچھائی کرو گے تو اچھائی اور برائی کرو تو برائی، لیکن کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں. روایت میں دنیا کہ اگر دنیا میں نہیں ہوگی تو آخرت میں خدا اس کو برابر کرے. خدا تو آخرت جبران میکنه. ممکن ہے کہ دنیا میں تمہیں نہ دکھائی دے وہ خوبی کے بدلے میں خوبی. پیغمبر امیر المومنین ائمہ ہمیشہ اچھائی کی لوگوں کے ساتھ، همش به همه خوبی کئی بہت لوگ منافق اور ان کے ساتھ برائی کی، بدی میکنه. خدا آخرت میں اس کو برابر کرے گا ان کے لیے. آخرت جبران میکنه. نه فی کتاب یعنی پھر کتاب کا مطلب ہے میدونیم کہ لکھا ہوا ہے، فلان کس تقصیر میکنه از بالله کیونکہ بتا ہمیں معلوم ہے. مکتوب کا مطلب یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلطی کرے گا اور اس کے بعد یہ کس تقصیر دوسرا شخص جو ہے وہ اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا همه چیز اور وہ نہیں گرے گا. یعنی ما میدونیم. تو یعنی سب کچھ جو لکھا ہوا ہے یعنی لکھا ہے اس عنوان سے کہ ہمیں معلوم ہے. همین یعنی اگه خدا بخواد نشه خودش لیکن ہاں ظاہر ہے خدا روکنا چاہے تو روک، لیکن خدا نے انسانوں کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے کہ تاکہ دیکھوں میں تمہیں کیسا عمل کرتے، کون کیا کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے. میکنه کی بد عمل میکنه. بری الذمہ ظاہری طور پر ہو جائیں گے، بله اما لیکن جو جانتا ہے کس نے مارا ہے یا کس کا حق ہے کشته یا یا اگه خود اس نے خودش قتل کشته کیا ہے بری تو بری ذمہ نہیں ہوا ہے. بله یہ دوسرا مسئلہ ہے این مسئله دیگه است. کہ امام المسلمین که امام المسلمین یہ ذمہ دار ہے مسئول جس از اس دیت کیا کسی که کس کی ثابت دیت نشده ثابت نہ ہو کس کی گردن پہ، کیونکہ پیغمبر فرمائے کہ میرے اوپر ہے، یہ فعلی و علی میرے اوپر ہے یہ اس طرح کے مسائل. من مسئولم. یہ معلوم نہیں ہوا قاتل کون، ظاہری طور پر معلوم نہیں ہوا ہے. نظر ظاهری معلوم نشد.
یہ دعا میں ہے، یہ دعا داره معنوی مطلب ہے غیبت کیا ہے، توبت کی ہے یا ظلم کیا ہے تو اس کو راضی کرنا ضروری ہے. طرف راضی کنه. تو روایت هم داره روایت میں بھی ہے لا یرضى کہ خدا بھی راضی نہیں ہوتا جب تک اس کا جس کی غیبت کی ہے وہ خود راضی نہ ہو جائے. ہاں اگه مفسد داشته باشه مفسده ہاں اگر مفسدہ ہو تو یہ تعدیل و تراجی کو دیکھنا پڑے گا، کون مقدم ہے کون مؤخر ہے. اگه مفسده بزرگتریه نه اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے تو پھر مسلم انجام نہ دے، استغفار کرے. نوعیت کی وجہ سے حکم فرق کر سکتا ہے. لا بیع التمر ما يخالف اگر کم ہے اور چھوٹا ہے کوئی حرج نہیں ہے. آپ لیکن آپ پاس باغ ہے 1,00,000 ٹن آپ پاس کھجور ہے، کھجور ہے، اور اگر آپ کسی کو دیں گے تو ایک ذریعہ شراب خاری کا جلوس کر سکتا ہے وہ شخص، تو نہیں، یہاں نہیں. لا ما يخالف ما يخالف جمع اگر آیا تو شریک یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. هم هذا جهنم. اگر وارث ہے تو جو مادی اگر کوئی حق و ناس ہے تو ان کو واپس کرے، اگه ورثه نداره اور اگر معلوم نہ ہو ورثہ کون ہے امام تو سیم امام ہے. امام وارث من لا یہ مادی. مادی اما معنی مادی یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کرے، دعا کرے، خیرات کرے. خیرات بده کتنا ہے یہ کہ راضی ہو جائے وہ سامنے والا. راضی بشه. دیکھیں اگر کسی بار پھر واحد عنده اس کے تو 1,00,000 سے زیادہ پھول ہیں، ورده مليون ورده جناب آپ نے اس میں سے ایک اور پھول لگا دیا، آپ 10,00,000 ایک ہو گیا. بس الله هاي الورده یہ کیوں ہے یہ پھول؟ النبي ہم جو نحن نصلي عليه اس صلوات پڑھتے ہیں تو پیغمبر تک پہنچتے ہیں، لیکن ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں پیغمبر کے مقابلے میں. سلام عليك اهلا وسهلا. لا علامات میں سے علامات بس هاي العلامات یہ علامتیں سبب ظہور نہیں ہے، نہیں معلوم ہے، سبب ظہور نہیں ہے یہ. لا من ہاں جب نأمل أنه امام آئیں گے تو یہ علامتیں موجود ہوں گی اکثر ان میں سے، منا لیکن اگر یہ ہوگا تو حتماً ظہور ہوگا، ایسا نہیں ہے، سبب ظہور نہیں ہے. نعم شلون یہ بھی ایک طرح کی تعبیر ہے، وہ بھی ایک طرح کی تعبیر، دونوں طرح کی روایت موجود ہیں. رواية هالشكل واردة. اي اي بالنسبة إلى جو نصف ہے اس میں ہم اجازت سائم سعادات، تو سعادات محترم تک پہنچنا پڑے گا، دینا پڑے گا. سلام عليك. روایات سے کہ جمع ہو سکتی، دونوں کو اکٹھا کر سکتا ہے کہ جب گاڑی میں ہے یا راستہ میں ہے، جہاز میں، نماز شب پڑھے اور زیارتوں پہ جائے. اگر نہیں تو زیارت کی اہمیت افضل ہے تمام مستحبات میں.